انما الاعمال بالخواتیم کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے، مگر ایک ایسی حدیث جس کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اور امام بخاری جیسے محدث نے اس کو اپنی کتاب شروع کرنے میں، یعنی صحیح بخاری جسے آپ سب سمجھتے ہیں کہ اس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے، تو شروع کرنے میں سب سے پہلے اس حدیث کو لائے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار ان کی نیتوں پر ہے۔ اگر اس کی نیت درست ہوئی تو پھر اس کو اس کا اجر ملے گا، وگرنہ اگر نیت ٹھیک نہ ہوئی تو یقیناً وہ سب جو اس نے اعمال کیے وہ بے سود رہیں گے۔ آپ دیکھیں سید الکونین نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والا دن ہوگا اور ایک عالم، اور پھر فرمایا ایک شہید، اور پھر فرمایا ایک سخی، اور اسی مفہوم میں مختلف متون کے ساتھ احادیث کی کتب میں یہ حدیث آئی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم میں جائیں گے تو سوال کیا جائے گا کہ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں، حالانکہ یہ عالم تھا اور دین کا علم رکھنے والا تھا اور دین کی تبلیغ کرتا تھا۔ تو کہا جائے گا کہ چونکہ اس کی نیت ایسی تھی، اس نے نیت ایسی کی تھی کہ لوگ سمجھیں کہ میں عالم ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تقریریں کی، دین کا علم پڑھا، لوگ کہیں کہ آپ عالم ہیں، یا آپ نے دین کی تبلیغ اس لیے کی کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا مبلغ ہے، تو یقیناً حضور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس کی یہ نیت ہوگی اور وہ کام کرے گا تو وہ اس کو نفع نہیں بخشنے والا ہوگا، بلکہ وہ سخی بھی جہنم میں جائے گا جو یہ اس لیے سخاوت کرتا ہوگا کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت سخی ہے۔ اللہ کی رضا جب شامل حال نہیں ہے تو پھر وہ مال دینا بھی کسی کام نہیں آئے گا۔ اگر تو نماز پڑھتا ہے اور تیرے دل میں یہ نیت ہے کہ لوگ کہیں کہ حضرت صاحب تو بڑے نمازی ہیں، تو یقیناً پھر لوگ تو تجھے کہیں گے، قیامت کا دن ہوگا تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، مجھے اس کا اجر دے دے۔ تو اللہ فرمائیں گے تو نے تو لوگوں کے لیے پڑھی کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، تو لوگوں نے تجھے دنیا میں کہہ دیا نمازی، تیرا اجر نہیں ہے اب ہمارے پاس، تو اس کا اجر ہوگا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہوگا وہ ایمان پر ہیں کہ ان کی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، ان کا بغض بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا، ان کی نیت یہ ہوگی کہ ہم نے ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا ہے۔ یہی اللہ کے قرآن نے بھی کہا عبد اللہ مخلص اللہ الدین، کہ دین اللہ کی عبادت کرو مخلصی کے ساتھ۔ اسی طرح ایک حدیث شریف ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی تھے، انہوں نے گھر بنایا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، تو آپ نے دیکھا تو روشن دان تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ روشن دان کس لیے لگوایا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار تاکہ اس میں سے روشنی آ سکے اور اس میں سے ہوا آئے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ نیت کرتے کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی تو چونکہ روشنی تو ویسے بھی آنی تھی، ٹھیک ہے، اور ہوا بھی آنی تھی، مگر اگر تو نیت یہ کرتا کہ تو نے اس کو اس لیے رکھا کہ اذان کی آواز آ جائے تو اللہ تجھے ثواب بھی دے دیتا اور تیرا کام بھی ہو جاتا۔ تو یقیناً نیتوں کا بہت زیادہ، بلکہ ایک تہائی علم کا ایک تہائی جو ہے وہ اس حدیث میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ اب اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ حدیث سنائی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے ایک شخص تھا جس کے بہت کثیر بیٹے تھے، اللہ نے اس کو بڑا مال دیا تھا اور اولاد دی تھی، بڑی ہنسی خوشی اس نے زندگی گزاری۔ تو جب وہ مرنے کے قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو اکٹھا کر لیا اور اکٹھا کر کے پوچھا کیا میں تمہارے لیے اچھا باپ بن سکا؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارے لیے بہت اچھا باپ ثابت ہوا۔ تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ میں تم سب کے لیے ایک اچھا باپ تو بن گیا مگر اللہ کا اچھا بندہ نہ بن سکا۔ اب تم میرے ساتھ ایک عہد کرو کہ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا دینا اور جلا کے میری جو راکھ ہے اس کو بھی تم پیس دینا اور پیس کے پھر جب ہوا اڑے تو اس میں اڑا دینا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جب اس کا وصال ہوا تو اس کی اولاد نے
ویسا ہی کیا اور اس کی خاک کو اڑا دیا ہوا میں۔ مگر مالک نے جب کن کہا تو ذرات اکٹھے ہو گئے، اللہ کے سامنے پھر کھڑا ہو گیا۔ تو مالک لم یزل نے فرمایا کہ بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا یا اللہ میں تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا، میں تجھ سے ڈر گیا، یا اللہ میں نے تیرے لیے کچھ نہ کیا، تیری بارگاہ میں لانے کے لیے میرے پاس کچھ نہ تھا۔ اللہ نے اس کی اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور بخش دیا۔ تو یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیت کا کتنا بڑا اور اہم کردار ہے ہمارے اعمال میں۔ یقیناً اعمال کا آخر بھی اچھا ہونا چاہیے، اور انما الاعمال بالنیات پہ یاد رکھیں، اگر نیتیں اچھی نہ ہوئیں، آپ نے جتنے بھی عمل کر لیے وہ سب ضائع ہیں، وہ آپ کو نفع نہیں دیں گے۔ اسی طرح احباب ذی وقار، سنن ابن ماجہ میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن، مومن کی نیت خیر من عملہ، اس کے اعمال سے بہتر ہے۔ تو نیت کا اتنا دار و مدار ہے کہ حضور سرکار نے فرمایا جس نے نیت اچھی کر لی تو اس کو اس کی نیت کا بھی ثواب ملے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ نیت کا اچھا ہونا کیا ہے؟ تو فرمایا تمہاری ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، یہ تمہاری نیت کا صحیح ہونا ہے۔ تو یقیناً ہماری نیتیں صحیح ہوں گی تو اعمال صحیح ہوں گے، اور نیتیں اچھی ہوں گی تو اللہ راضی ہوگا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ جو جا نہ سکے جنگ میں، وہ پیچھے رہ گئے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ ان کی نیت صحابہ کی اچھی تھی، غربت کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے وہ جا نہ سکے، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کو کہ تم جس وادی سے گزرے، تم نے جو جنگ لڑی، وہ ان سب کا اجر جو ہے ان میں وہ بھی شامل ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ان کی نیت اچھی تھی، وہ جانا چاہتے تھے، ان کی نیتوں میں کھوٹ نہیں تھا، تو اللہ جل شانہ نے ان کو بھی اجر عطا فرمایا۔ یقیناً اگر آپ کی نیتیں اچھی ہوں گی تو اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے گا، مگر اگر آپ کی نیتیں اچھی نہ ہوئیں، پھر یاد رکھیں آپ کی تقریریں کسی کام کی نہیں، آپ کے وعظ ہیں، آپ کی تلاوتیں ہیں، آپ کی محافل ہیں، وہ کسی کام کی نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام کرو، اللہ تم کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ شہرت کے پیچھے نہ بھاگو، مال کے پیچھے نہ بھاگو، مال کے لیے کرو گے تو مال ملے گا، یہ یاد رکھو، یہ بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، مال کے لیے کرو گے یقیناً مال ملے گا، عزت کے لیے کرو گے تو عزت ملے گی، شہرت کے لیے کرو گے تو شہرت ملے گی، مگر جب اس کی ذات کے لیے کرو گے تو پھر تجھے اس کی ذات کا عرفان ملے گا۔ تو یقیناً وہ سلطان محمود غزنوی نے کہا تھا کہ دربار میں چیزیں پڑی ہوئی تھیں، تو اس نے کہا تھا جو جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کا ہوا، وہ چیز اس کی ہوئی۔ تو کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے ہیروں پہ ہاتھ رکھا، تو ایاز نے سلطان محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھا، تو بادشاہ نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تو کہا بادشاہ سلامت، سب نے چیزوں پہ ہاتھ رکھا اور میں نے سب چیزوں کے مالک پہ ہاتھ رکھ دیا کہ وہ میری ہو گئی۔ تو آپ لوگوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ کریں، یقیناً آپ کی نیتیں درست ہو جائیں گی تو بہت سے معاملات درست ہو جائیں گے۔